الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا آمین یا رب العالمین۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی تصنیف احیاء علوم الدین میں کتاب الصبر والشکر کا ہم سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کا ایک حصہ صبر کے مباحث پر مشتمل تھا، اس کو ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد شکر کا جو پورشن تھا وہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے امام صاحب نے شکر کی فضیلت بیان کی نقلی طور پر، یعنی قرآن، حدیث اور اقوال اکابر کے حوالے سے، اور پھر عقلی طور پر کہا کہ بھئی جب تک اس کی ہمیں صحیح معرفت حاصل نہیں ہوگی، اس کی قدر و قیمت کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہوگا۔ تو وہاں سے پھر یہ بحث شروع ہوئی کہ ڈیفینیشن کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ پھر امام صاحب کی جو ایک ٹپولوجی مستقل چلتی ہے کہ علم سے آغاز ہوگا، پھر ایک حال پیدا ہوگا اور پھر اس سے کچھ عمل پیدا ہوگا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے جو اصل اول ہے علم کی بحث اٹھائی، اس میں فرمایا کہ اس کے بھی 3 اجزاء ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو نعمت حاصل ہے اس کی معرفت ہو، دوسری بات یہ کہ اس کے حق میں وہ چیز نعمت کیسے ہے اس کی معرفت ہو، اور پھر جو منعم ہے اس کی معرفت ہو۔ اور اس کے حوالے سے امام صاحب نے جو ہے وہ گفتگو فرمائی۔ دوسری چیز کیا ہے کہ وہ جو حال پیدا ہوتا ہے اس معرفت سے، اس کے حوالے سے امام نے بتایا کہ اس کو سمجھانے کے لیے امام نے ایک تمثیل کا سہارا لیا کہ جیسے ایک بادشاہ ہے، اس نے کسی کو ایک گھوڑا دیا۔ اب ایک شخص ہے جو اس گھوڑے کی قدر و قیمت کو جانتا ہے، اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، لیکن یہ بات کہ یہ گھوڑا بادشاہ نے دیا ہے اس تک اس کی ریئلائزیشن گویا نہیں ہوتی، اور برابر ہے اس کے لیے کہ وہ گھوڑا اس کو کہیں ایسے ہی مل جائے جنگل میں آوارہ گھومتا ہوا، یا کوئی اور رئیس آدمی اس کو یہ گھوڑا دے دے، اس کے لیے بس گھوڑا اہم ہے، اس کی ایک یوٹیلیٹی ہے، اس کی ایک افادیت ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ نہیں، یہ جو گھوڑا ہے یہ بادشاہ نے دیا ہے، تو وہ جو نعمت ہے اس کا احساس بھی ہو، اور جو منعم ہے اس کا ادراک بھی ہو۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ پھر کہتے ہیں امام کہ اس کے بعد ایک تیسرا درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ نعمت کا ادراک بھی ہے، منعم کا احساس بھی ہے، اور اب گویا یہ خواہش ہے اور طلب ہے کہ اس نعمت کو استعمال کر کے مجھے اس منعم کے اور قریب ہونا ہے، اس کی حضوری میں جانا ہے، یعنی بادشاہ اگر ہے تو اس کے قرب میں جانا ہے۔ اچھا، یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں یہ پرانی کتابیں، چاہے وہ ابن مسکویہ کی ہوں، ابن حزم کی ہوں، اور اسی طریقے سے جو ہے امام راغب کی ہوں، امام غزالی کی ہوں، امام ابن تیمیہ کی ہوں، حافظ ابن قیم کی ہوں، رحمہم اللہ علیہم اجمعین، ان میں آپ دیکھیں گے جگہ جگہ یہ جو تمثیل آتی ہے، تشبیہ آتی ہے بادشاہ کے حوالے سے۔ اور یہ چونکہ ہماری جو ماڈرن سینسیبلٹی ہے نا وہ بہت بدل چکی ہے، اور اس میں خاص طرح سے آپ سمجھ لیں جو ایرسٹوکریسی ہے یا رائلٹی جس کو بولتے ہیں، رائلنس، اس سے ایک عجیب سی وحشت ہمارے اندر پیدا ہو گئی۔ اور اگرچہ ہم ذرا ابھی مغرب سے دور ہیں اور ابھی بہت پیچھے بھی ہیں اس سے، تو یہ سینسیبلٹی ہمارے عوام میں تو ابھی نہیں ہے، لیکن خواص سو کالڈ جو پڑھے لکھے ہیں اور جو انٹیلیجنشیا کا حصہ ہیں یا جو مغربی علوم پڑھے ہوئے ہیں، ان کے اندر جیسے بہت زیادہ وحشت ہے بادشاہ، ملک، ملوک۔ اور اگر وہ آدمی، جدید آدمی یہ کتاب پڑھے گا تو عجیب اس کو ایک وحشت اور نکارت سی ہوگی کہ یہ کیا بادشاہوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ اصل میں ایک خاص طرح کا دجل ہے،
ڈیموکریسی کے نام پر جو ایک مصنوعی فلیٹنس پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور بادل چونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں ان باتوں کو اور ان لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں، تو میرا مشورہ ایسے لوگوں کو ہے کہ کبھی وہ نیٹشے کو پڑھیں تو ان کی طبیعت بالکل صاف ہو جائے گی، اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو ایک تصور ہے فلیٹنس کا، اس نے کتنا اتھلا پن اور کتنا گھٹیا پن ان کے اندر پیدا کر دیا ہے۔ تو جو بڑے ہوتے ہیں نا، بڑے چاہے وہ باپ ہے، چاہے بزرگ ہیں آپ کے، چاہے وہ عالم دین ہیں، چاہے وہ کوئی روحانی پیشوا ہیں، چاہے وہ حاکم ہے، اس کے اندر اس کا ایک گرینجر ہوتا ہے، اس کا ایک مرتبہ ہوتا ہے، اور عام طور پر ہلکے لوگ نہیں ہوتے یہ، یعنی یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم اصل میں کیا کرتے ہیں کہ ایک خاص طرح سے اس کو ریڈ ہیرنگ کہتے ہیں یا اسٹرا مین آرگومنٹ اس کو بولتے ہیں، کہ بالکل کوئی سب سے زیادہ جو لوسٹ ڈینومینیٹر ہم اٹھا لیتے ہیں اور کسی ایسے بادشاہ سلامت کے بارے میں، اور پھر ان کی جو ہے قصے کہانیاں ہم بیان کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح کی مثالیں تو آج کل کے سو کالڈ نام نہاد جمہوری عہد میں بھی کم نہیں ہیں، اس طرح کے تماشے کرنے والے لوگ آج بھی بہت ہیں۔ تو بہرحال میں بس یہ عرض کر رہا تھا، ایک توجہ دلا رہا تھا کہ یہ بجائے خود ایک پرابلم ہے کہ ہمارے اندر جو رائلنس ہے یا ارسٹوکریسی ہے یا ایک خاص طرح کا ایلیٹزم ہمیشہ سے رہا ہے، اب ایلیٹزم کو بجائے خود ایک گالی بنا دینا، اس کو ایک سٹگما بنا دینا، یہ بھی پرابلمیٹک بات ہے۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی جو میرے ذہن میں آئی۔ تو پہلی اصل کیا ہے نعمت کے اعتبار سے؟ علم۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس سے ایک حال پیدا ہو، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ تیسری اصل کیا ہے کہ جو انسان کے اندر عمل پیدا ہو، اور وہ کیا ہے کہ جو معرفت منعم ہے اور اس سے جو فرحت پیدا ہوئی، جو حال پیدا ہوا، اس کے بعد کوئی عمل وجود میں آئے گا۔ اور کہتے ہیں کہ عمل پھر تین طرح سے ہوتا ہے، یہ دل سے بھی متعلق ہے، زبان سے بھی ہے، اور جوارح سے بھی ہے۔ تو دل میں کیا ہے کہ انسان کہتے ہیں کہ یعنی اگر کسی سے خیر ملی ہے تو انسان دل میں اس کے لیے شکر گزاری کے احساس پیدا ہو، پھر زبان سے آدمی اس کا اظہار کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو گویا دل میں شکر کا ایک چشمہ پھوٹے، زبان سے جو آپ کہیں صیغے ہیں تحمید کے وہ انسان بولتا رہے، اور پھر تیسرا کیا ہے کہ وہ جو نعمتیں ہیں اللہ کی ان کو استعمال کرے اللہ کی اطاعت میں، اور ان کو استعمال کرے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے۔ اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ بھئی انسان پر جب کوئی حالت وارد ہوتی ہے تو اس میں تین طرح کے رسپانسز آ سکتے ہیں، اور ایک کیا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ شکر کرے گا، ایک یہ ہے کہ شکوہ کرے گا، یعنی اس کو اردو میں ہم شکوہ بولتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ سکوت اختیار کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ برائی تو ظاہر بات شکوہ کی تو اجازت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے سکوت بھی مناسب نہیں ہے۔ پھر امام نے یہ بحث اٹھائی تھی کہ دیکھیں اگر آپ کو اپنی پریشانی کا اظہار کرنا ہے، شکوہ نیگیٹو معنوں میں نہیں، شکوہ ان معنوں میں کہ آپ اپنے درد کرب اور پریشانی کا اظہار کریں، تو امام کہتے ہیں کہ پھر یہ بات بہت بری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکایت اللہ کی مخلوق سے کی جائے، یہ ٹھیک نہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ کے بندوں کی طرف سے عام طور پہ تکلیفیں پہنچتی ہیں تو اس کا اظہار اپنی بے بسی کا، اپنے عجز کا اپنے مالک کے سامنے رکھا جائے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی اپنے جیسے کسی بندے کے سامنے انسان اپنی ذلت کا، اپنی پستی کا، اپنی کمزوری کا جو اظہار کرتا ہے، یہ بہت بڑی قباحت ہے، بہت بڑی جو ہے وہ ذلت ہے اور خرابی ہے۔ آگے امام صاحب جو ہیں وہ آیت لے کر آئے ہیں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 17، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، بے شک وہ لوگ، وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، وہ تمہارے لیے کسی رزق کی قدرت نہیں رکھتے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، تو اللہ تعالیٰ سے ہی رزق جو ہے وہ طلب کرو، واعبدوہ، اور اسی کی بندگی کرو، واشکروا لہ، اور اسی کا شکر بجا لاؤ۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب تم انسانوں کے سامنے اپنی پریشانی
اب انسان چاہے وہ نارمل انسان ہو چاہے وہ بت ہوں، یعنی انسان کا کیا مطلب ہے، مخلوق ہے نا وہ بھی، اور ایک تو وہ مخلوق کیا ہیں کہ جو جن کا انہوں نے سمبل بنائے ہوئے ہیں، بت بنائے ہوئے ہیں، اور ایک وہ ہستیاں بھی جن کی وہ علامتیں ہیں۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ ہندو جو اونچی ذات کے برہمن ہیں وہ یہ بات سن بھی نہیں سکتے کہ ہم مشرک ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو موحد کامل ہیں اور ہم تو ایک اللہ کو مانتے ہیں، اور ایک اللہ بھی وہ جو ما ورائے صفات ہے، جو ایک مجرد ذات ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا تو سب سے اونچا کلمہ بھی یہی ہے نا، وہ جس کو کہا جاتا ہے نیگیٹو تھیولوجی، کہ نیتی بس خدا کے بارے میں بھی ہم سلبی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، لیکن ایجابی طور پر خدا کیا ہے یہ بھی کہنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو گویا وہ تو ایک طرح کی، جیسے آپ کہیں نا کہ تعطیل کی طرف چلے جاتے ہیں، بالکل ایک ایبسٹریکشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم دھیان گیان کے لیے بس رکھتے ہیں اپنے سامنے۔ تو لیکن جس طرح جو مشرکین مکہ تھے وہ فرشتوں کو پوچھتے تھے نا، تو وہ تو سمبولیکلی ان کی بنائی ہوئی تھی نا انہوں نے۔ یا قرآن مجید نے جو پہلا سماج بڑا تھا جہاں پہ شرک پیدا ہوا، وہ سیدنا نوح علیہ السلام کا آس پاس کا زمانہ تھا، تو وہاں جو الفاظ آتے ہیں کہ ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ ان کے نیکوکار لوگ تھے، صالحین تھے، اولیاء تھے، اور بہت زیادہ ان سے، جس کو ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے عقیدت، یعنی وینریشن بہت زیادہ تھی۔ تو جب وہ چلے گئے تو پھر گویا ان کی کچھ شبیہیں ہاتھ سے بنائی، پھر آہستہ آہستہ ان کے پورے مجسمے بنا لیے، اور پھر ان کے سامنے ماتھا ٹیکنا شروع کر دیا اور ان کی پوجا شروع کر دی۔ اور یہ لوگ جو بھی ہسٹری آف ریلیجن پر جنہوں نے مغرب میں کام کیا ہے وہ بھی اس کو مانتے ہیں کہ جو بالکل ابتدائی شکلیں تھیں آپ سمجھ لیں پولیتھیزم کی یا پیگنزم کی، وہ اینسیسٹر ورشپ تھی، یعنی وہ اپنے اسلاف پرستی کہہ لیجیے، آبا پرستی تھی۔ تو بہرحال وہ چاہے وہ آبا ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ انبیاء ہوں جن کے بت بنائے ہوئے ہیں، تو ظاہری بات ہے نہ وہ بت قادر ہیں، نہ ہی وہ فرشتے قادر ہیں، نہ ہی وہ انبیاء بھی قادر ہیں اللہ سے انڈیپینڈنٹ ہو کر۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ہی رزق جو ہے وہ طلب کرو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر بجا لاؤ۔ آگے آیت لے کر آئے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کیا خوبصورت بات ہے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 194 ہے کہ بے شک وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو یہ بندے ہیں تمہارے جیسے تم عبد ذلیل ہو یہ بھی عبد ذلیل ہیں، جیسے تم جو ہے تمہاری کوئی پیش اللہ کے سامنے نہیں چلتی، ان کی بھی کوئی پیش اللہ کے سامنے نہیں چلتی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے اللہ کے اولیاء ہیں، لیکن قرآن مجید کہتا ہے نا کہ اللہ کا کوئی ولی جو ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اس کا کوئی ولی، کوئی دوست اس کی کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے، کوئی معاذ اللہ ہینڈی کیپ نہیں ہے خدا کہ اس کو ضرورت ہو کہ اس کے ارد گرد آوان و انصار ہوں، یا اس کے ساتھ کچھ ایسے ایسوسیٹس ہوں، یا آپ سمجھ لیں کامریڈز ہوں کہ جو اس کے ظاہری بات ہے اس کی کاموں میں اس کو ہیلپ آؤٹ کریں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ جس کو بھی تم پکارو گے نا، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے وہ اولیاء ہیں، چاہے وہ صلحاء ہیں، وہ سارے کے سارے تمہارے جیسے بندے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ شکر باللسان جو ہے یہ بھی شکر میں شامل ہے، اور روایت کیا گیا کہ ایک وفد جو ہے وہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خدمت میں آیا، تو ایک لڑکا جو ہے وہ گفتگو اس نے آغاز کی، تو سیدنا عمر نے کہا کہ الکبر الکبر، یہ بلکہ آپ سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے نا اس مضمون کی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا اور آپ کے ہاتھ میں مسواک تھی، آپ مسواک کر رہے تھے، تو دو لوگ آپ کے سامنے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت مبارکہ کے مطابق جو مسواک تھی وہ جو چھوٹا تھا ان میں سے اس کو پکڑانی چاہی، تو آپ کو کہا گیا کہ کبر کبر، جو بڑا ہے اس کو دیجئے۔ تو بادل یعنی ایک یہ بھی فرق مراتب ہوتا ہے کہ جہاں پر کہیں کوئی لوگ جائیں
اور جا کر کوئی مدعا بیان کرنا ہو کسی وفد کو تو چاہیے یہ کہ بڑے بولیں، یعنی چھوٹوں کی نسبت بڑوں کو بولنا چاہیے۔ ہاں اگر بڑے ہی کسی چھوٹے کے ذمے لگا دیں تو پھر وہ تو ایک ڈیلیگیٹ کر دیا نا انہوں نے۔ اچھا جی، تو سیدنا عمر نے کہا، عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ بھائی بڑا بڑا بولے۔ تو وہ جو نوجوان تھا وہ ذہین فتین تھا، اور لگتا یہ ہے کہ اس کو پہلے سے مینڈیٹ حاصل تھا۔ اس نے کہا یا امیر المؤمنین لو کان الامر بالسن لکان فی المسلمین من ہوا اسن منک۔ بہت خوبصورت جواب دیا، بہت وٹی جواب دیا۔ کہا کہ اگر معاملہ جو ہے نا بس عمر پہ چلتا ہے نا کہ زیادہ سن کس کا ہے، زیادہ عمر کس کی ہے، تو پھر مسلمانوں میں کتنے ہی ایسے ہیں جو آپ سے زیادہ عمر کے ہیں۔ تو یعنی ہمیشہ عمر جو ہے وہ فضیلت یا برتری کا سبب نہیں ہوتی، کچھ اور جو ہے وہ پیرامیٹرز بھی ہوتے ہیں۔ تو پھر سیدنا عمر نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے اب بولو، یعنی بولو مطلب کیا ہے، بتاؤ بھائی مدعا کیا ہے۔ اور عام طور پہ جب کوئی وفد وغیرہ آتا ہے تو کچھ مانگیں ہوتی ہیں نا کہ جی ہماری یہ ڈیمانڈز ہیں، جی آپ یہ ڈیمانڈز پوری کریں۔ تو انہوں نے کہا لسنا وفد الرغبہ ولا وفد الرہبہ، کہا کہ ہم نہ تو کوئی رغبت سے آئے ہیں، کوئی لالچ لے کر آئے ہیں، نہ کسی ڈر سے آئے ہیں۔ جئناک نشکرک اما الرغبہ فقد اوصلھا الینا فضلک، جہاں تک رغبت کا معاملہ ہے، لالچ کا، طمع کا، تو کہا کہ جی آپ نے ہم تک اپنا فضل پہنچا رکھا ہے، یعنی جو ہماری آپ سمجھ لیں ڈیو بنتا ہے نا آپ ہمیں دے چکے ہیں، کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کوئی اس لحاظ سے ہمیں کچھ درکار نہیں۔ وَأَمَّا الرَّهْبَةُ فَقَدْ آمَنَنَّا مِنْهَا عَدْلَكَ، تو کہا کہ جہاں تک خوف کا تعلق ہے تو کہا کہ آپ کے عدل کی وجہ سے ہم گویا نچنت ہیں، بے خوف ہیں، امن سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہماری کوئی آپ سے طلب ہے اس وقت، نہ کوئی ڈر ہے جس سے بچنے کے لیے، یا کوئی کسی خوف کی وجہ سے آپ کے پاس آئے ہیں پناہ لینے کے لیے۔ تو وَإِنَّمَا نَحْنُ وفد الشکر، ہم جو آئے ہیں یہ تو شکر گزاری کا وفد ہے۔ جئناک نشکرک باللسان، کہا کہ بس ہم آئے ہیں زبان سے آپ کا شکر ادا کرنے۔ اور ظاہری بات یہ بھی امتثال امر ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں بھی یہ بتایا ہے، یعنی والدین کے حوالے سے ہے نا، جب سیدنا لقمان کی نصائح جہاں پر آئی ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انشکر لی ولی والدیک، کہ شکر بجا لاؤ میرا اور اپنے والدین کا۔ اس سے بھی یہ بات پتہ لگتی ہے کہ ایک ہے حقیقی معاملہ، حقیقی جو منعم ہے وہ تو اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، لیکن مجازی منعم اور بہت سے ہیں، اور خاص طور پہ والدین، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے نا کہ وہ مالک ہے اور وہ رب العالمین، خالق ہے اور مالک ہے، رب ہے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ خالق انسان کا اللہ ہے، لیکن اس دنیا میں اس کی تخلیق کا جو سبب بنتے ہیں وہ والدین ہیں، اس لحاظ سے بھی گویا اللہ کے ساتھ ان کا تذکرہ۔ اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ اصل میں ربوبیت جو ہے وہ تو اللہ کرتے ہیں، اللہ کا سب سے پہلا تعارف بھی، یعنی آپ دیکھیں، یعنی جو پہلے نازل ہوئی ہیں قرآن مجید کی آیت سب سے پہلے جو عام روایت کے مطابق سورہ الگ کی ابتدائی آیات ہیں، تو وہاں کیا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پھر اب ہمارے سامنے جو مصحف ہے قرآن مجید، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور اس مصحف کا اختتام کہاں پر ہوتا ہے جو ترتیب مصحف ہے، سورۃ الناس پہ، قل اعوذ برب الناس۔ تو بہرحال اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو ربوبیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن اس دنیا میں اسباب کے حوالے سے مجازی اعتبار سے والدین ربوبیت کا سب سے بڑا ذریعہ بنتے ہیں۔ یعنی انسان کا بچہ ہے، اگر اس کی کیئر ٹیکنگ نہ کی جائے، چند گھنٹے بھی اگر شاید نہ کی جائے تو وہ ختم ہو جائے۔ تو بہرحال تو یہ بھی میں کہتا ہوں قرآن مجید کا بھی حکم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ تو کہا کہ ہم تو بس آئے تھے صرف اس لیے کہ زبان سے آپ کو سپاس پیش کریں، زبان سے آپ کا جو ہے وہ شکر ادا کریں، اور اس کے بعد پھر ہم واپس پھر جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ
یہ جو اصول ہے نا یہ شکر کی حقیقت کو کا احاطہ کرتے ہیں۔ اب آگے امام بتاتے ہیں کہ یہ جو مختلف طرح کے اقوال ہم نے شروع میں بھی پڑھے تھے کہ ایک شکر کا مطلب ہوتا ہے کہ منعم کے نعمت کا اعتراف کیا جائے پوری عاجزی کے ساتھ۔ تو اس میں کیا ہوا کہ اور اس کے ساتھ کیا ہے، اس میں گویا یعنی زبان یعنی فعل بھی ہے، عمل بھی ہے اور دل کا حال بھی ہے۔ اور جس نے یہ کہا تھا کہ ان شکر ہوا ثناء علی المحسن بذکر احسانی، کہ شکر نام ہے محسن کی تعریف کرنے کا اس کے احسان کے ذکر کے ساتھ، تو اس نے بس زبان کے عمل کو سمجھا۔ یعنی امام بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں بعض اوقات جو ڈیفینیشنز ہوتی ہیں نا، وہ چیزیں جن کی آپ سمجھ لیں کہ حیثیت یا جن کی نوعیت جو ہے وہ احوال کی ہوتی ہے نا، وہ اس میں کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں ہوتی۔ یعنی یہ بہت اہم بات ہے۔ ہمارے ہاں جدید دور میں ایک بڑے صاحب علم تھے، انہوں نے ایک بات کہی قرآن مجید کے بارے میں کہ القرآن لا يحتمل الا معنی واحدا، کہ قرآن مجید جو ہے وہ بس ایک ہی معنی کا احتمال رکھتا ہے۔ اس سے پھر ایک پورا اسکول آف تھاٹ پیدا ہوا، انہوں نے خاص طرح کا نظم کا تصور پیدا کیا اور پھر کہا کہ بھائی ہر آیت کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، ایک سے زیادہ مطلب نہیں ہوتا۔ اور پھر انہوں نے کچھ ہمارے جو اکابرین تھے، اسلاف تھے، ان کو ریڈیکیول بھی کیا کہ جناب دیکھیے امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک آیت ہے اس کے بارے میں 6 اقوال ہیں، اس کے بارے میں 8 اقوال ہیں، اس کے بارے میں 12 اقوال ہیں۔ اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہو ایک کنسائز حالت میں تو جو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے وہ آپ دیکھ لیجیے، تو عام طور پر وہ مختلف جب وہاں پہ الفاظ آتے ہیں یا فریزنگ آتی ہیں تو بتاتے ہیں کہ اس کے بارے میں 4 اقوال ہیں، اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں، پھر اس کا بیان کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ عجیب سی بات ہے، قرآن مجید کو تو ایک ہی مطلب ہونا چاہیے۔ تو یہ جو بحث امام یہاں اٹھا رہے ہیں یہ اس سے متعلق ہے کہ بھائی یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، شکر ہے، تقویٰ ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو ہے اخبات ہے، صبر ہے، ذکر ہے، زہد ہے، تو ان کے بارے میں کوئی ایک تعریف نہیں ہوتی۔ کوئی جو ہے اب جہاں شکر کے والے سے کہہ رہے ہیں، کسی نے صرف اس کا جو پہلا حصہ ہے نا اس پہ فوکس کیا، شکر کرنا زبان سے، کسی نے کہا کہ نہیں شکر بھی کرنا اور جو ہے دل بھی جھکا ہوا ہو، تو اس نے زبان کے ساتھ دل کو بھی شامل کر لیا۔ اور جس نے یہ کہا کہ بھائی ان الشکر هو الاعتکاف علی بساط الشہود بادامت حفظ الحرمہ، کہ شکر نام ہے کہ انسان معتکف ہو جائے کس پر؟ شہود کی بساط پر۔ کس طرح؟ حرمت کی حفاظت کی مداومت کے ساتھ۔ اب یہ بہت پراسرار سی بات لگ رہی ہے، یعنی انسان گویا ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی نشانی دیکھے۔ جو کہا نا کہ ہر ورق دفترست از معرفت کردگار، کہ انسان کے لیے جو ہے ایک ہر درخت کا ہر پتا معرفت کردگار جو ہے اس کا ذریعہ بنے، اور انسان گویا یہ سب کرے حرمت کی حفاظت کے ساتھ۔ وہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑے بڑے دعوے شروع ہو جائیں جیسے یہود نے کرنا شروع کر دیے۔ تو امام ان کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو آخری ڈیفینیشن ہے نا، یہ گویا شکر کے تمام معانی کو محیط ہے۔ تو اب یہ امام اور بھی کچھ ڈیفینیشن آگے بتائی ہیں، وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اقوال ہوتے ہیں، ایک تو مختلف لوگوں پر مختلف حالتیں جو ہیں وہ طاری ہوتی ہیں۔ کسی وقت آدمی جو ہے وہ قبض کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی بسط کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی اس کا آپ کہہ لیجئے کہ جو شعوری کا پہلو ہے وہ غالب ہوتا ہے، کبھی حضور کا پہلو غالب ہوتا ہے، کبھی وجود کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے تعریفات جو ہیں وہ مختلف ہو جاتی ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور بعض اوقات امام کہتے ہیں کہ یہ تفاوت جو ہوتا ہے یہ جو سائل ہے، یعنی جس نے سوال کیا ہے، اس کی رعایت سے بھی ہوتا ہے، اور یہ بجائے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ سے ایک ہی سوال کیا جاتا ہے اور آپ اس کے متعدد جواب دیتے ہیں، تو اس میں بھی ظاہری بات ہے بہت سے پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ رعایت، جو مراعات المخاطبین جس کو کہا جاتا ہے، کہ جو مخاطب ہیں ان کی رعایت کی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو لٹریچر ہے نا، یعنی یہ بھی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ وہ ژانرا ہے جو بدقسمتی یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں علم کا حصہ نہیں ہے۔ یعنی یہ جو ڈیفینیشن کا سا انداز ہے نا، تو اگر آپ جو ہے وہ امام حارث المحاسبی کی کتابیں پڑھیں، پھر آپ رسالہ کشیریہ پڑھیں، کتاب اللمع پڑھیں ابو نصر سراج کی،
یا جو ہے وہ کتاب التعارف امام قلعہ کی، یا یہ احیاء علوم الدین ہے، یا آپ کو ہم نے پڑھی تھی نا وہ یعنی حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو مدارج السالکین جو شرح کی منازل السائرین کی جو ہے وہ شیخ الاسلام ابو اسماعیل الحروی انصاری کی، تو ان سب میں دیکھیں کہ کیا ہے کہ صبر کے بارے میں کتنے اقوال انہوں نے نقل کیے تھے۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ یہ والا جو سارا آپ سمجھ لیجیے لٹریچر ہے، یہ کم از کم ہمارے ہاں جو اردو سپیکنگ ورلڈ ہے اس میں اس پر التفات بہت ہی کم ہے، اور اسی کی وجہ سے ہماری شخصیتوں میں اور ہمارے ذوق میں ایک پستی اور گھٹیا پن جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے۔ جدید تعلیم میں تو خیر یہ کچھ ہے ہی نہیں، اس میں تو خیر ویسے ہی دین کا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن جو روایتی تعلیم ہے، مذہبی تعلیم، اس کا جو نظام ہے اس میں بھی یہ لٹریچر شامل نہیں ہے، اور شاید بہت سے جو اخلاقی یا وجودی بحران کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت سے لوگوں کو، اور جو مدارس کے طلبہ ہیں اور بہت سے ایسے لوگ کے جو علم پڑھتے ہیں، دینی علم پڑھتے ہیں، ان کے ہاں جو بعض اوقات لوگوں کو کچھ کمیاں نظر آتی ہیں، ہو سکتا ہے واللہ عالم اس کا سبب شاید یہ بھی ہو کہ اس طرح کا جو لٹریچر ہے وہ بہرحال اس کے اب خریدار نہیں ہیں، نہ اس کو پڑھنے والے پڑھانے والے ایسے لوگ ہیں، نہ اس کو پڑھنے کا شوق ہے۔ تو بہرحال اسی وجہ سے ہم بھی جو یہاں پر کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ یہ سودا جو ہے کوئی بکنے والا سودا نہیں ہے۔ اور یہ کیا، ابھی میں پچھلے دنوں ایک صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، شاید کوئی عرب تھے، میرے خیال شامی عالم تھے یا عراقی تھے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے ایک فرق بیان کیا دعوت میں اور تعلیم میں۔ انہوں نے کہا کہ جی دعوت تو عام ہوتی ہے، وہ سب کو دی جاتی ہے اور ہر ایک کو دی جانی ضروری ہے اس کی سطح کے مطابق۔ تعلیم بہرحال عام چیز نہیں ہوتی، تعلیم میں اہلیت کو دیکھا جاتا ہے، کون لوگ ہیں جو اس کے اہل ہیں، اور تعلیم گویا سب کو دی بھی نہیں جاتی، اور یہ بات ویسے بھی بہت اہم ہے، اور یہ کبھی بھی نہیں رہا کہ سب لوگ کوئی بہت پڑھے لکھے لوگ بنے۔ بنیادی طور پر بھی جو ہمارا آپ سمجھ لیں پری کولونیل ایرا تھا تو مکتب کی تعلیم ہوتی تھی روایتی طور پر، اور کچھ لوگ عالم بنتے تھے، باقی تو ایک بنیادی ضروری علم انہوں نے حاصل کر لیا، خواندگی سیکھ لی، اور اس کے بعد کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی زراعت کر رہا ہے، کوئی کسی ہنر میں لگا ہوا ہے، یہی ہوتا تھا۔ تو بہرحال اب یہ جو ایک کمپلسری ایجوکیشن ایک خاص طرح سے اس کا ڈھونگ ہے، اور اس میں بھی آتا جاتا کسی کو کچھ بھی نہیں ہے، وہ بلا وجہ کا ایک جبر ہے، اور صاف لگتا ہے کہ یہ لوگ ان معنوں میں فارمل ایجوکیشن کے نہ قابل ہیں نہ اہل ہیں، اور یہ نقصان کر رہے ہیں، بلا وجہ میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ بنیادی چیزیں سیکھ لیں، خواندگی سیکھ لیں، پڑھنا لکھنا سیکھ لیں، قرآن پڑھنا سیکھ لیں، بنیادی علم ان کو بتا دیا جائے، اور اس کے بعد پھر وہ کسی کام سے لگیں اور اس کام کے ذریعے اپنی زندگی کے جو معاش کے معاملات ہیں وہ دیکھیں۔ تو بہرحال یہاں پر امام صاحب نے یہ بحث اٹھائی ہے کہ یہ جو ساری جو مختلف ہم سمجھ لیں ڈیفینیشنز ہوتی ہیں، اس میں یہ پہلو ہیں جو سامنے رہنے چاہیے۔ اب جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بعد جو شکر کا جو باب ہے وہ ذرا تفصیلی ہے، اور ہمارے پاس فی الحال وقت جو ہے وہ تنگ ہے، تو اب ہم یہ جو کتاب ہے کتاب الصبر والشکر، اس کا جو تیسرا رکن ہے الرکن الثالث، الرکن الاول یا الشطر الاول کیا ہے، وہ صبر سے متعلق تھا۔ الرکن الثانی کیا تھا، شکر سے متعلق، اس کا ہم نے بس ابتدائی حصہ دیکھا ہے، یعنی شکر کی فضیلت اور پھر شکر کی تعریف اور اس کی حقیقت۔ اب ہم آتے ہیں الرکن الثالث کی طرف، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، فیما یشترک فیہ الصبر والشکر۔ اب اس میں وہ ہم مبحث لے کر آئیں گے کہ جس میں یہ دیکھیں گے کہ صبر اور شکر میں کیا چیزیں مشترک ہیں، وَيَرْتَبِطُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ، اور یہ دیکھیں گے کہ ان میں سے ایک دوسرے سے کیسے مرتبط ہے، کیسے جڑا ہوا ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ علم جو ہے وہ کوئی کھاتا بنانے کا نام نہیں ہوتا کہ جی فہرست سازی آپ بنا لیں، لیجر بنا لیں، جی یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ۔ علم نام ہے، چیزوں کو آپ کو معلوم ہو جائے اور پھر اس کا ارتباط واضح ہو جائے، پھر اس کی ہائرارکی واضح ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کے اندر فرق مراتب آپ پر ظاہر ہو جائے۔ اب یہاں وہ کہتے ہیں کہ بیان وجہ اجتماع الصبر والشکر علی شیء واحد، اس بات کا بیان کہ صبر اور شکر ایک ہی چیز میں جمع کیسے ہوتے ہیں۔ آگے اب امام کہتے ہیں، ابھی چونکہ بہت طویل پیچھے گفتگو کر رہا ہے نا جو ہم نے سکپ کر دی ہے، کہتے ہیں شاید تم یہ سوال اٹھاؤ
کہ جو کچھ تم نے نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، تو اس سے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان للہ تعالی فی کل موجود نعمہ، کہ جو کچھ بھی موجود ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کا پہلو موجود ہے۔ اور اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ ان البلا لا وجود لہ اصلا، اس سے تو یہ بات پتہ لگتی ہے کہ بلا یا تکلیف یا پریشانی یا ان معنوں میں آزمائش، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ جب بلا کا وجود نہیں ہے تو فما معنی الصبر اذن، تو پھر صبر کا کیا مطلب ہے؟ لیکن صبر تو ایک رسپانس ہے نا، صبر تو ایک بلا، امتحان، تکلیف، پریشانی، مصیبت، یہاں اب وہ صبر، وہ جو تیسرا درجہ ہے نا صبر کا، ایک صبر جو ہے وہ علی الطاعات تھی، ایک صبر عن المعصیہ تھی، اور تیسرا صبر جو عرف عام میں صبر کہلاتا ہے، اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جب ہر چیز جو ہے نعمت ہی ہے، اور اس کا مطلب ہے بلا کوئی ہوتی ہی نہیں، تکلیف کوئی ہوتی ہی نہیں، تو پھر صبر کے بھی کیا معنی؟ اور کہتے ہیں کہ اگر بلا موجود ہے تو پھر شکر پر بلا کے کیا معنی؟ یعنی جب پیچھے بتایا نا کہ ہر چیز پہ شکر کرنا ہے، تو کہتے ہیں کہ وقد ادعا مدعون انا نشکر علی البلا فضلا عن الشکر علی النعمہ، کہتے ہیں ایسے کچھ دعویٰ کرنے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے نعمت پر فضل تو خیر بہت آگے کی بات ہے، وہ تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں، یعنی وہ گویا سمجھ لیں ایک لحاظ سے کمتر بات ہے، ہم تو بلا پر یعنی تکلیف اور پریشانی پر بھی شکر کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بلا پر شکر کا کیسے تصور کیا جا سکتا ہے، یہ کیسے اس کو ہم کنسیو کریں؟ اور کہتے ہیں کہ یہ بات کہ وہ چیز جس پہ صبر کیا جاتا ہے اس پر شکر کیسے کیا جائے، کیونکہ صبر علی البلا کا مطلب کیا ہے کہ کوئی الم ہے نا، صبر کا مطلب یہ ہے کوئی الم ہے، کوئی تکلیف ہے اور اس پر آپ صبر کر رہے ہیں، اور شکر کا جو مقصد ہے، شکر کیا چاہتا ہے؟ فرحت، یعنی صبر کرتے ہیں الم پر، شکر کرتے ہیں فرحت پر، اور یہ دونوں تو متضاد ہیں، تو یہ دونوں جمع کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ جو تم نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ہاں جو کچھ بھی پایا جاتا ہے اس میں نعمت رکھی ہے۔ اب وہ امام اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّ الْبَلَا مَوْجُود كَمَا أَنَّ النِّعْمَةَ مَوْجُودَةٌ، کہتے ہیں کہ جس طریقے سے بلا موجود ہے اسی طریقے سے نعمت بھی موجود ہے۔ یہاں ویسے میں ایک بات عرض کر دوں، یہ مسئلہ بہت مشکل بھی ہے، پرانا بھی ہے۔ وہ جو پرابلم آف ایول ہے نا، اس کی ایک فارمولیشن تو تکلیف اور مصیبت وغیرہ کے حوالے سے ہے نا، ایک اس کی آپ سمجھ لیں تھیولوجیکل مسئلہ بھی ہے، یعنی ڈیوائن لیول پر بھی ایک مسئلہ ہے نا، کہ جب خدا جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے تو پھر یہ شر کہاں سے آیا؟ اب یہ ایک دوسرا پہلو ہے، یعنی پہلا مسئلہ تو سبجیکٹ کے حوالے سے تھا نا، یعنی انسان کے حوالے سے تھا کہ بھئی انسان پر تکلیف کیوں آتی ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ بھئی خدا کے اینڈ سے اگر دیکھیں تو خدا اگر خیر ہی خیر ہے تو پھر شر کہاں سے آیا؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسی فلسفیانہ مسئلے کو ایک طرح سے ٹیکل کرنے کے لیے زرتشتیوں نے، جن کو زوراسٹرینز کہتے ہیں، پارسی بھی جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے گویا خدائی میں دوئی پیدا کر دی، ڈیوینٹی میں دوئی پیدا کر دی، اور انہوں نے کہا کہ بھئی خدا بھی اصل میں دو ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک خدا جو ہے وہ خیر کا خدا ہے، یعنی جو ہے یزداں ہے، اور ایک خدا جو ہے وہ شر کا خدا ہے، یعنی اہرمن ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، اور لیکن ہمیں بھی معلوم ہے کہ ایک ہے ادب۔ ادب تو یہ ہے کہ ہم برائی کو یا تکلیف کو یا پریشانی کو اللہ کی طرف منسوب نہ کریں بلکہ اپنی طرف منسوب کریں، لیکن ایک خاص معنوں میں تو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے نا، ٹھیک ہے؟ وہ جو ہم نے کہا گیا نا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، لیکن ظاہری بات ہے ہمیں پتہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی سینکشننگ کی وجہ سے ہی ہے۔ ویسے یہ بھی ذہن منتقل ہوا، آج سورہ کہف لوگ پڑھتے ہی ہیں جمعے والے دن، تو وہاں اگر آپ دیکھیے کئی جگہوں پر اس کو اصل میں
یعنی وہ جو باب ہے نا، یہ باب ہے ادب کا. تو ادب کا باب جب کھولتے ہیں نا، یعنی غزالی کھولیں گے یا جو ہے وہ قشیری کھولیں گے یا ابن قیم کھولیں گے، تو وہ بتائیں گے کہ دیکھیں ادب کیسے کیسے قرآن مجید میں مینیفیسٹ ہوتا ہے. اچھا، وہ موسیٰ و خضر کا واقعہ ہے، 3 ایونٹس ہیں نا اس میں. یعنی ایک ایونٹ کیا ہے کہ بھائی وہ ایک کشتی جو تھی اس کو اترتے وقت اس کا تختہ اکھاڑ دیا. دوسرا یہ ہے کہ ایک بالکل چھوٹے بچے کو جو ہے وہ مار دیا. اور تیسرا یہ ہے کہ بھائی ایک دیوار جو ہے وہ ٹیڑھی ہو رہی تھی، اس کو سیدھا کر دیا، حالانکہ وہ لوگ اتنے جو ہے بے مروت لوگ تھے کہ انہوں نے کھانے کو نہیں پوچھا تھا. اب جب خضر نے بعد میں اس کی وضاحت کی ہے اور بتایا ہے کہ بھائی جو ہے وہ ایسے ایسے معاملہ تھا نا، تو وہاں پر دونوں میں پہلے جو دونوں کیس ہے نا، وہاں نسبت اپنی طرف کی ہے کہ بھائی ہم نے یہ ارادہ کیا، ہم نے یہ چاہا. اور چونکہ وہ نیگیٹو چیزیں تھیں نا، یعنی تختہ کھینچ دینا یہ ایک تخریب ہے، اور بندہ مار دینا، بچہ مار دینا، یہ بھی تخریب ہے. لیکن تیسری میں پازیٹیو چیز ہے، ٹھیک ہے. تو پھر وہاں پر کیا ہے کہ فاراد ربک کا، کہ پھر یہ ہے کہ تمہارے رب نے یہ چاہا، ٹھیک ہے، کہ ان یبلغا شدہما ویستخرجا کنزہما. پہلے دو میں کیا ہے، فاردنا، ہم نے یہ چاہا، کیونکہ ہم کارندے ہیں اللہ کی تکوین کے اور قضاء و قدر کے کارندے ہیں. تو میں بس سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں کہ وہاں بھی ادب یہ تھا کہ نیگیٹو چیزوں کو اپنی طرف منسوب کیا، اور جو پازیٹیو چیز تھی اس کو جو ہے وہ اللہ کی طرف منسوب کیا. بس ایک اور مثال بس ذہن میں آ رہی ہے، سیدنا ابراہیم کی جو ہے نا بیان، کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا تو وہاں بھی یہی کہا کہ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی وہو یسقین، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. تو آپ دیکھیے تخلیق، اہتداء، ٹھیک ہے، اطعام اور کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ سب پازیٹیو چیزیں ہیں، سب اللہ کی طرف منسوب کی. لیکن بیمار ہونا گویا یہ ایک نیگیٹو چیز ہے، اس کو اپنے نفس کی طرف نسبت دی. تو بہرحال یہ ایک اس لحاظ سے بھی ایک مسئلہ ہے. تو اب کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات ماننی چاہیے کہ جس طریقے سے بلا موجود ہے جیسا کہ نعمت موجود ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بات کہ نعمت کا اس بات جو ہے وہ یوجب القول باثبات البلا، اور یہ خیال کرنا کہ نعمت کا اس بات جو ہے اس سے جو ہے وہ اس بلا کا اس بات جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اور چونکہ یہ متضاد ہیں، یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا. اب امام کہتے ہیں کہ فقد البلاء نعمہ و فقد النعمت بلا. کہتے ہیں کہ بلا کا نہ ہونا نعمت ہے اور نعمت کا نہ ہونا بلا ہے. لیکن ہم یہ بات پہلے کہہ چکے ہیں کہ اب آگے امام ایک بحث اٹھا رہے ہیں نا جو اس سے متعلق ہے، وہ پیچھے کہہ آئے ہوں گے جو ہم نے سکپ کر دیا. کہتے ہیں ان النعمت تنقسم الی نعمت مطلقہ من کل وجہ. اب یہ بہت اہم تقسیم ہے، اس کو توجہ سے دیکھنا چاہیے. کہتے ہیں کہ ہم پیچھے دیکھ آئے ہیں کہ نعمت مختلف قسم کی ہوتی ہے. ایک نعمت مطلقہ ہوتی ہے، ہر لحاظ سے مطلق. اما فی الآخرہ، آخرت کے اعتبار سے نعمت مطلق کیا ہے، سعادت العبد بالنزول فی جوار اللہ تعالی. آخرت کے لحاظ سے نعمت مطلقہ کیا ہے، آدمی کو سعادت حاصل ہو جائے اور آدمی اللہ تعالیٰ کے جوار میں اس کو جگہ مل جائے. واما فی الدنیا، اور اس میں بھی دیکھیں آخری نعمت ہے یہ، یعنی ایک لحاظ سے تو جنت اللہ کا جوار ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کے جوار میں بہت فرق ہے نا. ظاہری بات ہے ہم کنسیو نہیں کر سکتے اس میں سے کسی بھی چیز کو کہ اللہ کی ذات کا لکیل کیا ہے، کوئی ہم نہیں بتا سکتے، دنیا میں بھی نہیں بتا سکتے، جنت میں بھی نہیں بتا سکتے. لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی زیارت جو ہے وہ ہر ایک کو ایک جیسی نہیں ہوگی نا. ہو سکتا ہے انبیاء کو ہر وقت میسر ہو یا ان کی فریکوینسی بہت زیادہ ہو، اولیاء کو اس سے کم ہو، عام صالحین کو اس سے کم ہو، واللہ عالم. تو کہتے ہیں لیکن باقی سب سے اونچا مرتبہ کیا ہے کہ آدمی اللہ کے جوار میں پہنچ جائے. کہتے ہیں وَأَمَّا فِي الدُّنْيَا، اسی لیے وہ عربی زبان کا ایک ہے نا محاورہ کہ الجار قبل الدار. الجار کئی مطلب ہیں اس کے، لیکن اس کا ایک صوفیانہ مطلب یہی ہے کہ پڑوسی کو دیکھو گھر سے پہلے. یعنی جنت گھر ہے نا،
تو جنت کی تمام نعمتیں جو سب بیان ہوئی ہیں قرآن مجید میں، وہ اللہ تعالیٰ کی رویت کی نعمت کے سامنے ہیچ ہیں، اس سے بہت کم تر ہیں۔ تو بہرحال کیا ہے، الجار قبل الدار، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اللہ کا جوار حاصل ہو جائے۔ تو کہتے ہیں نعمت مطلقہ آخرت میں اس کی مثال کیا ہے کہ انسان اللہ کا قرب حاصل کر لے۔ واما فی الدنیا، دنیا میں نعمت مطلقہ کیا ہے؟ فکل ایمان و حسن الخلق وما یعین علیہما، تو ایمان اور حسن خلق اور جو چیزیں ان دونوں میں معین ہیں، یعنی ایمان میں اعانت کرنے والی ہیں اور جو ہے وہ حسن خلق میں کرنے، یہی دو چیزیں ہیں نا، ایمان اور حسن خلق۔ یہاں امام صاحب نے اعمال صالحہ کا عنوان کیا قائم کیا؟ حسن خلق، یعنی کچھ ماننا ہے، جاننا ہے، اور کچھ کرنا ہے، بننا ہے۔ تو گویا ایمان اور عمل صالح میں اصل میں عمل اور حال دونوں کو جمع کر کے امام نے کیا کہا؟ حسن الخلق۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ایک ایسی صالح عورت ہے، یعنی ایسی صالح بیوی ہے جو آخرت میں اس کی مدد کرے، یعنی جنت کے حصول میں، دینداری کے حصول میں اس کی مدد کرے۔ اور میرے ذہن میں آگئی بات کہ وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو وہاں حسن بصری نے بھی اور بھی کئی اکابرین نے فرمایا کہ فی الدنیا حسنہ کا مطلب کیا ہے، یعنی فی الآخرۃ حسنہ، تو یہی بات جنت، اللہ کا قرب۔ فی الدنیا حسنہ کہتے ہیں العلم والعبادہ، علم اور عبادت، یہ چیزیں بھی کیا ہیں؟ اسی گول کو اچیو کرنے کے لیے ایک مین ہے۔ اور گول کیا ہے؟ گول تو اصل میں وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رویت، اللہ کی زیارت اور اللہ کی جو ہے وہ رضا حاصل کرنا۔ تو یہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ نعمت مطلقہ ہیں۔ اس کی دو مثالیں دی، ایک مثال دی آخرت میں اور ایک مثال دی دنیا میں۔ پھر کہتے ہیں نعمت مقیدہ، اور ایسی نعمتیں جو مقید ہیں، من وجہ دون وجہ، ایک پہلو سے نعمت ہے، دوسری پہلو سے نعمت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کل مال الذی یصلح الدین من وجہ ویفسدہ من وجہ، مال، مطلق مال نعمت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کوئی کسی پہلو سے یہ مال جو ہے وہ دین کو سپورٹ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، لیکن یہی مال کرپٹ بھی کرتا ہے آدمی کو، اس کے دینداری کو خراب بھی کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ بلا بھی جو ہے وہ بھی دو طرح سے ہے، مطلق اور مقید۔ جو مطلق بلا ہے نا وہ کیا ہے؟ فی الآخرہ، وہ کیا ہے؟ فالبعد من اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سے بعد، اللہ سے دوری، اما مدتن و اما ابدا۔ کیا خوبصورت بات ہے، یہ دوری فار دا ٹائم بینگ بھی ہو سکتی ہے اور ایٹرنل بھی ہو سکتی ہے۔ یہ فرق کیا ہے؟ جو ایمان والا ہے اور جس نے شرک جلی نہیں کیا، تو اگر اس نے بہت بڑی کوتاہیاں اور سرکشیاں بھی کی ہیں نا، تو ایک لمبے عرصے تک دوری رہے گی اللہ سے، اللہ کی رضا سے، اللہ کی جنت سے۔ لیکن اگر ایمان ہی نہیں ہے اور شرک جلی کیا ہے تو پھر یہ بعد اور دوری ایٹرنل ہے، ہمیشہ کے لیے۔ کہتے ہیں یہ تو آخرت میں ہو گئی نا مطلق بلا۔ دنیا میں مطلق بلا کیا ہے؟ فالکفر والمعصیہ وسوء الخلق، وہ کیا ہے؟ کفر، نافرمانی اور بد اخلاقی۔ وہی التی تفضی الی البلاء المطلق، کیوں؟ یہ تینوں چیزیں اس بلائے مطلق تک پہنچانے والی ہیں۔ بلائے مطلق کیا ہے؟ اللہ سے دوری۔ اب آپ دیکھ لیجئے نا، نعمت مطلق کیا ہے؟ اللہ کا قرب، اور اس کی طرف لے جانے والی چیز کیا ہے؟ ایمان، عمل صالح، حسن اخلاق، تو وہ بھی نعمت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بلائے مطلق کیا ہے؟ اللہ سے دوری، اللہ کا فراق، اور دنیا میں اس کی مینیفیسٹیشن کیا ہوگی؟ کفر، معصیت اور بد اخلاقی۔ اب کہتے ہیں کہ پھر بلائے مقید کیا ہے؟ کل فقر والمرض والخوف وسائر انواع البلاء التي لا تكون بلاء في الدنيا بل في الدين بل في الدنيا۔ کہتے ہیں کہ بلائے مقید کیا ہے؟ جیسے فقر ہے، تنگ دستی، بیماری، خوف اور اس طرح کی تمام بلائیں کہ جو
دنیا میں تو بلا ہے لیکن آخرت میں بلا نہیں ہے۔ یعنی مراد کیا ہے کہ یہ مقید ان معنوں میں ہے کہ اگر یہ چیزیں انسان کے دین میں مؤثر ہو جائیں، اس کے ایمان کو زائل کر دیں، تو پھر یہ بلائے مطلق بن جائیں گی، ورنہ ظاہری بات ہے اپنی ذات میں یہ اوپن ہے۔ یہ کچھ لوگوں کو اللہ سے قریب بھی تو کر دیتی ہے نا، یعنی تکلیف آئی دنیا میں لیکن آدمی اللہ سے قریب ہو گیا۔ اسی لیے آگے وہ آئے گی بھی نا بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، لا تجعل مصیبتی فی دینی، وہ واحد کے صیغے میں آئے گی آگے روایت کہ اے اللہ تو میرے دین کے معاملے میں مجھ پر کوئی مصیبت نہ لا۔ اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ فالشکر المطلق للنعمت المطلقہ، تو شکر مطلق کس کے لیے ہوگا؟ نعمت مطلقہ کے لیے۔ وَأَمَّا الْبَلَاءُ الْمُطْلَقُ فِي الدُّنْيَا فَقَدْ لَا يُؤْمَرُ بِالصَّبْرِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْكُفْرَ بَلَاءٌ وَلَا مَعْنَى لِلصَّبْرِ عَلَيْهِ وَكَذَا الْمَعْصِيَةُ، جو بلائے مطلق ہے دنیا میں، کہا اس پر صبر کا حکم نہیں ہے۔ کیوں؟ کفر بھی ایک بلا ہے، اور کفر پر صبر کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نافرمانی پر صبر نہیں ہے۔ ہم جی راضی ہیں، جی ہم راضی ہیں کہ جی ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ہم اس پہ راضی ہیں کہ ہم نے کفر اختیار کر لیا، ہم اس پہ راضی ہیں کہ جی ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نے صبر کیا اس پہ، یعنی زکوٰۃ نہ دینے پہ صبر کیا، جہاد نہ کرنے پہ صبر کیا، تو یہ صبر تو مطلوب نہیں ہے نا۔ تو کہا کہ یہ صبر تو ناجائز ہے۔ تو کہتے ہیں بل حق الکافر ان یترک کفرہ وقضا حق العاصی، بلکہ کافر پہ لازم ہے کہ کفر کو چھوڑے، اسی طریقے سے نافرمان پہ لازم ہے کہ وہ جو ہے نافرمانی کو چھوڑے۔ تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کافر کو اس کو پہچان ہی نہ ہو کہ وہ کافر ہے، تو کہتے ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی آدمی کو کوئی بیماری لاحق ہو اور وہ غشی کی وجہ سے، مدہوشی کی وجہ سے اس کا احساس اس کے اندر نہ ہو، تو پھر اس کے لیے کوئی صبر نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ والعاصی یعرف انہ عاص فعلیہ ترک المعصیہ، جو گناہ گار ہے، جو پہچانتا ہے کہ وہ گناہ گار ہے، اس پہ لازم ہے کہ وہ معصیت کو ترک کرے۔ یعنی رضا کا یہ مطلب نہیں ہے، مقام رضا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی ہم نماز نہ پڑھنے پہ گویا اللہ ہم سے راضی ہے تو ہم بھی اس پہ راضی، معاذ اللہ۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافروں کے ہاں پیدا کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں کافر ہی دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم اللہ کی ڈیوائن سکیم پہ راضی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وسوسے پیدا کر دیے، ایسے سوالات پیدا کر دیے جو کوئی مولوی صاحب پورا اس کا جواب بھی نہیں دے سکے، اور ہم نے اس وجہ سے خدا کو چھوڑ دیا، تو یہ ہے تو ایک عجیب سی بات، پیراڈاکسیکل ہے، لیکن بس ٹھیک ہے، پھر ہم اس کی اس بات پہ راضی ہیں کہ اس نے ایک سوال پیدا کی ہے نا، اور وہ جواب ہمیں مل نہیں سکے تو ہم راضی ہیں جی پھر کفر پہ، ہم نے خدا کو چھوڑ دیا۔ نہیں، یہ اس طرح کی رضا اور اس طرح کا صبر یہ جائز نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جی بل کل بلاء یقدر الانسان علی دفعہ فلا یؤمر بالصبر علیہ، کہتے ہیں ہر وہ بلا جس کو دور کرنے پر انسان قادر ہے، تو کہا اس پر صبر کا حکم نہیں دیا گیا۔ اب دیکھیں امام صاحب، اب جو آج کل بھی ایک مسئلہ درپیش ہے نا کہ بھائی یہ جو بیماری ہے، تکلیف ہے، تو کیا احتیاط کی جائے نہ کی جائے، یا بیماری آ جائے تو صبر کر لیا جائے، تو یہ اس سے بھی متعلق ہے یہ بات کہ بھائی جو ضروری بات کہی گئی ہے، اور جو ایسے لوگ کہ جو صالحین ہیں، نیکوکار ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی ایسی ایسی احتیاط کرنی چاہیے، تو اس کے بارے میں بلا وجہ میں وہم میں پڑ جانا اور توکل کا کوئی عجیب و غریب تصور قائم کر لینا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی روٹی سے جو ہے وہ بھوک مٹتی ہے اور روٹی کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن جی ہم تو صبر کرتے ہیں، اس پہ توکل کرتے ہیں، اور اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو روٹی کھا لیں گے، اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو روٹی نہیں کھائیں گے، اس وجہ سے ہم کام بھی نہیں کرتے۔ تو یہ کوئی صبر نہیں ہے، نہ یہ کوئی رضا ہے۔ اب آگے امام مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں فلو ترک الانسان الماء مع طول العطش حتی عظم تألمہ فلا یؤمر بالصبر علیہ، اگر کوئی آدمی
طویل جو ہے پیاس کے باوجود پانی کو چھوڑے رکھے، پانی نہ پیے، یہاں تک کہ اس کا الم، اس کی تکلیف بہت بڑھ جائے، تو کہا ایسی صورت میں اس کو صبر کا حکم نہیں دیا گیا، بل یؤمر بازالۃ الالم، بلکہ اس کو حکم دیا گیا ہے اس الم کے ازالے کا۔ یہ کوئی صبر نہیں ہے کہ آدمی تکلیف پہنچائے اپنے آپ کو، بے ہوش ہو جائے کہ میں نے تو پانی نہیں پیا۔ اسی وجہ سے آپ کو پتا ہوگا کہ چونکہ بر صغیر کی جو تاریخ تھی اور اس میں جو آزادی کی جد و جہد تھی، اس میں مسلمان اور ہندو مل جل کے کام کر رہے تھے، جو استخلاص وطن جس کو کہا گیا، سبھی کام کر رہے تھے۔ اور ایک بڑے لیڈر ہندوؤں کے جو تھے گاندھی جی تھے، انہوں نے بارہا ایک سمجھ لیں کہ ایک ٹیکنیک استعمال کی ہے احتجاج کی، جس کو کہا جاتا ہے مرن برت، یعنی روزہ رکھ لے آدمی، کھائے پیے نہ، یہاں تک کہ جان دے دے۔ اس سے ہمارے یہاں بھوک ہڑتال کا ایک تصور پیدا ہوا۔ تو اس وقت بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ بھئی اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کہ اگر کوئی آدمی کسی بھی مسئلے پر بھوک ہڑتال کر دے اور مر جائے تو کیا یہ جائز ہے اس کے لیے؟ کیا یہ خودکشی نہیں ہوگی؟ کیا یہ حرام موت نہیں ہوگی؟ تو بہرحال یہ بھی یہیں سے بات پھوٹی ہے کہ ایک آدمی کو اگر کوئی مسئلہ ہے اور وہ اس کو دور کرنے پہ قادر ہے اور وہ نہیں کرتا، تو پھر یہ شاید اس کی پکڑ ہو جائے۔ اور یہاں تک بھی شاید آگے وہ امام نے نقل کیا ہے کہ نہیں نقل کیا، یعنی یہ بھی بحثیں ہیں فقہ کے اندر، جو قرآن مجید میں آیا ہے نا کہ انسان اگر مستر ہو جائے، ٹھیک ہے، تو انسان جو ہے وہ لحم خنزیر یا مردار بھی کھا سکتا ہے۔ تو یہ بحثیں ہیں کہ اگر کوئی آدمی جو ہے اس کے لیے لحم الخنزیر یا مردار اویلیبل تھا اور اتنی کھا کے سد رمق کے لیے اپنی جان بچا سکتا تھا، اس نے جان نہیں بچائی، تو ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں پکڑا جائے اور خودکشی کا مرتکب جو ہے وہ سمجھا جائے۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ انما الصبر علی علم لیس الی العبد ازالتہ، کہا کہ صبر تو دیکھیں اس علم پہ کرنا ہے جس کے ازالے کا انسان کے پاس کہ ازالے کی کوئی قدرت نہ ہو۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی بہت زیادہ حساس نہیں ہے، بے پرواہ ہے، تکلیف اٹھا لیتا ہے، علاج بس تھوڑا بہت کرواتا ہے، بہت زیادہ پین نہیں لیتا، یہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات کہ انسان جو ہے وہ جان دے دے اپنی، ایسی چیزیں موجود ہوں کہ اس سے اس کی جان بچ سکتی ہو، اور ظاہری بات ہے کہ انسان کی جان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، تو انسان جو ہے گویا اس کو ایسے ہی جانے دے، جبکہ بہت سے لوگ اس پر ڈیپینڈنٹ بھی ہوں بہت سے حوالوں سے، تو یہ چیز خطرناک ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ایک ٹینڈنسی انسانوں میں فرق ہوتی ہے، یعنی کچھ لوگوں کے جو قریبی اعزاء و اقارب ہیں، پکڑا کے ان کو جو ہے کہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں یا کوئی پروسیجر کرواتے ہیں، وہ مزاج کا معاملہ ہے۔ یہاں بات وہ ہو رہی ہے کہ آدمی ازالے پر قادر ہے، لیکن آدمی اپنی طرف سے جو ہے کوئی خیال کرے کہ بھئی یہ صبر کا مقام ہے۔ امام بتا رہے ہیں کہ یہ صبر کا مقام بہرحال نہیں ہے۔ اور اس میں بھی دیکھیں ایک حدیث ہے میرے ذہن میں آئی کہ ایک خاتون جو تھیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ جی مجھ پر مرگی طاری ہو جاتی ہے، اور وہ جب وہ مجھ پہ دورہ پڑتا ہے نا تو میرا جو ہے وہ سطر بھی کھل جاتا ہے، تو دعا کیجئے مجھے صحت مل جائے اور یہ معاملہ بھی میرے ساتھ نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی تھی یا آپ کو کچھ اندازہ تھا کہ یہ لا علاج مرض ہے، یہ لا علاج مرض ہے؟ تو کہا کہ دیکھو میں دونوں آپشنز ہیں، اگر تم کہو تو میں دعا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے بھی دیں گے، اور دوسرا طریقہ یہ کہ تم صبر کر لو اور تمہیں جنت مل جائے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہ تو بہت ہی اچھا سودا ہے، تو میں صبر کرتی ہوں تاکہ مجھے جنت مل جائے۔ اور یہ کہا کہ جی اللہ کے نبی اس کے لیے دعا کیجئے، تو اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعا کر دی کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہو تو ان کا سطر جو ہے وہ نہ کھلے اور ظاہر بے پردگی نہ ہو۔ اب یہ بھی ایک خاص صورتحال کی بات ہے نا، یعنی ورنہ دعا بھی ایک تدبیر ہے نا، اس طرح دوا ایک تدبیر ہے، دعا بھی ایک تدبیر ہے۔ تو گویا وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بھی نہیں کی، اور شاید اللہ کے نبی کو شاید کہ یقیناً یہ بات معلوم تھی کہ یہ بات شاید ہونے والی نہیں ہے، اور اگر ہو بھی جائے گی تو اس کے لیے خاص اللہ تعالیٰ کے معاملات ہوں گے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس خلجان میں رہے، اس کو اس سے فارغ کر دیا جائے۔ اسی طرح بہت سے جو فزیشنز ہیں نا، وہ بھی سمجھدار ہیں، وہ جب آپ جاتے ہیں تو وہ ان کو یا لواحقین کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی نہیں اب یہ 4th سٹیج ہے اور ٹیومر اتنا بڑھ گیا ہے، بس آپشنز تو ہیں، آپ ریڈیشن کروا لیں، آپشن تو ہیں، آپ جناب فلاں کام کرا لیں، لیکن ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ بس آپ چھوڑ دیں اور بس کچھ پین ریلیف کے معاملات کرتے جائیں، اور ان معنوں میں علاج کی طرف آپ
نہ جائیں۔ تو یہ ایک خاص صورتحال ہے جس کا بیان ہے۔ اچھا جی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یرجع الصبر فی الدنیا الی ما لیس ببلاء مطلق، تو کہتے ہیں کہ صبر کا جو معاملہ ہے نا، جو دنیا میں ہوتا ہے وہ اس کی طرف، اس بلا کی طرف ہوتا ہے جو مطلق نہیں ہے، بل یجوز ان یکون نعمتا من وجد فلذلک یتصور ان یجتمع علیہ وظیفۃ الصبر والشکر۔ تو کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ جو صبر کرنا ہے نا وہ ایک پہلو سے نعمت بھی ہو، تو گویا اس شخص کے حق میں صبر اور شکر دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ اب کہتے ہیں فإن الغنا مثلا یجوز ان یکون سببا لہلاک الانسان، کہ جو غنا ہے، غنا کا مطلب ہے مالداری، تونگری، یہ ذریعہ بن جاتا ہے انسان کی ہلاکت کا، کہ اس کے مال کی وجہ سے لوگ اس کو قتل کر دیتے ہیں، اور اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس کی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں۔ کہا صحت بھی ایسے ہی ہے کہ صحت کی وجہ سے بعض اوقات آدمی جو ہے وہ تکلیف اٹھاتا ہے۔ فما من نعمت من هذه النعم الدنیویہ الا ویجوز ان تصیر بلا، کہتے ہیں دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں نا ان سب میں یہ پوٹینشل ہے کہ وہ بلا میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ اور کہا کہ ولا فکذالک ما من بلاء الا ویجوز ان یصیر نعمتا، کہتے ہیں اسی طریقے سے کوئی بلا، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ جو کنورٹ نہ ہو سکے نعمت، یعنی بلا اس پہ آپ نے صبر کیا تو کیا ہو گیا، وہ نعمت بن گئی، نعمت آپ نے اس پہ شکر نہیں کیا وہ بلا بن گئی۔ یہ اس طرح کے اقوال بزرگوں سے عام ملتے ہیں کہ بھائی وہ معصیت جو تمہارے اندر شکستگی پیدا کرے اور تمہارے اندر رجوع پیدا کرے، وہ اس نیکی سے بہتر ہے جو تمہارے اندر کوئی غرہ اور تکبر پیدا کرے۔ معصیت کی نا تو وہ بلا تھی نا، لیکن آدمی کو چیتا ہوا، آدمی پلٹ آیا اور وہ اس کے لیے بلیسنگ بن گئی، ایسی توبہ کی۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ وہ جو آئی ہیں خاتون اور بار بار اپنے آپ کو پیش کیا، اور جب وہ سارا معاملہ ہوا، وہ صحابی بھی آئے، تو جب یہ سارا معاملہ ہونے لگا تو کسی نے جب رجم کیا جا رہا تھا تو کوئی سخت جملہ کہہ دیا، اللہ اس کو رسوا کرے، یا کوئی ایسی بات۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، یہ مت کہو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ والوں میں 70 لوگوں میں تقسیم ہو جائے تو ان سب کی مغفرت ہو جائے۔ تو اب وہ بدکاری کبیرہ گناہ ہے، ایسا گناہ ہے کہ جس کی بدلے میں جان لی جائے گی، یعنی اگر بدکاری کرنے والا مرد اور عورت جو ہے وہ شادی شدہ ہے نا تو قتل ہے نا اس کی سزا، اور قتل بھی بہت ہی زیادہ آپ سمجھ لیں کہ اذیت ناک انداز میں، لیکن اس کی آپ دیکھیں کتنی بڑی بلیسنگ بن گئی، وہ بلیسنگ بن گئی کہ وہ اللہ کے ہاں انتہائی اونچا مرتبہ حاصل کر لیا۔ اور اس کے برعکس کوئی نیکی، کوئی خیر کا کام، کوئی چیریٹی یا کوئی بھی فضیلت اگر انسان کے اندر تکبر پیدا کر دے، انسان کے اندر جو ہے وہ عجب پیدا کر دے تو وہ فیٹل ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ فَرُبَّ عَبْدٍ تَكُونُ الْخِيَرَةُ لَهُ فِي الْفَقْرِ وَالْمَرَضِ، کہتے ہیں کہ کتنے ہی بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے فقر اور مرض ہی بہتر ہے۔ وَلَوْ صَحَّ بَدَنُهُ وَكَسُرَ مَالُهُ لَبَطَرَ وَبَغَى، اگر ان کا بدن بھلا چنگا ہو جائے اور ان کا مال زیادہ ہو جائے وہ شیخی کریں گے اور بغاوت اختیار کریں گے۔ ایک روایت ہے، کئی کتابوں میں نقل ہوئی ہے، سند کے اعتبار سے کوئی مضبوط روایت نہیں ہے، لیکن بہرحال نقل کئی جگہ ہوئی ہے کہ حدیث قدسی ہے وہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کے لیے فقر ہی مناسب ہے، اگر میں ان کو مالدار کر دوں تو وہ سرکش ہو جائیں گے، اور میرے کچھ بندے ہیں جن کے لیے تمنگری ہی ٹھیک ہے، وہی مناسب ہے، اگر وہ فقیر ہو جائیں گے تو وہ جو ہے وہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے یعنی حدیث قدسی کے طور پہ بتایا یہی پیر صحت اور مرض کے اعتبار سے بھی، یعنی غنا اور فقر کے اعتبار سے اور مرض اور صحت کے اعتبار سے، تو یعنی دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی بھی اپنی ایک سکیم ہے نا، اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو ابھی یہ مضمون جو ہے انشاءاللہ آگے چل رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔